دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ کی خوبصورت جو عزیز مصر تھا اس کی انتہائی خوبصورت بیوی نے کمرے میں بند کیا اور اپنی طرف زنا کی دعوت دی. آج کا کوئی لبرل ہوتا نا کہتے ہیں ایکچولی ایک آدمی مسافر ہے, ایکچولی رشتہ ملنے کا بھی چانس نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہوں, ایکچولی میں کیا کروں, میری شادی نہیں ہو رہی. مفتی صاحب یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل ڈاکٹروں نے بھی باز لگا دی اس کام پہ لوگوں کو. میں نے کہا میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے الا علی ازواجہم, مرد اپنی خواہش بیوی کے علاوہ کسی اور راستے سے پوری نہیں کر سکتا. اچھا مسئلہ حیا کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے, زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے. حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ, کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں, میں اسٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا تو اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی, کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنكُمْ, جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا, فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے, آدمی کہتے ہیں بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے, میں برائی کی طرف جا رہا ہوں, میرے پاس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. تو مسلط ہو جائے. کیوں, اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے, ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجھ زنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا, بولو نا شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی, کیوں لگاتی ہے, چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں, کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا, صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے باس کو فائدہ ہوگا, اس کا بزنس چلے گا, اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں, لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا, جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے, مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے, اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے, فائدہ, ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا, ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا کمائی کا ٹائم نہیں ہے, میں ایکچولی بہت بزی ہوں, میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں, تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں یا میں چوری کر کے کھانا. میں کیا کروں بھائی, میں اسٹڈی ہے, کل میرا پیپر ہے یار, میں کماؤں کیا, تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا, پیٹ بھر جائے گا. ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مزنی نہیں کرتے نا ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے. کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو, اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی, ختم. او بھائی اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی, قوم کی ڈپریشن بڑھے گی, عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی. مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے, جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن وہ بھی زنا کی طرف جائیں گے, وہ بھی ہاتھ سے, اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ, امتحان کو مؤخر کر دو, کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے, اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی.
اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا وہ ہم سے نہیں پوچھتی, وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا, صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کہے گا, یار بھوک لگ رہی ہے نا, پڑھائی کو ایک طرف رکھ, تو ایسا کر, کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا, فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں, پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہو, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ. تو یہاں بھی ہم دیکھو یوسف علیہ السلام چاروں طرف سے دروازے بند, ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے. حضرت یوسف ینگ بھی ہیں, جوان بھی, مسافر بھی ہیں. مسافروں کو رشتے ملنا بولو مشکل, لیکن نہ, پھر چاروں طرف سے دروازہ بند. یہ بھی کہہ سکتے تھے جو کہ بھائی اب تو یعنی عورت بھی راضی ہے نا, تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے ہم. لیکن شرعی نصوص کیا ہیں کہ لا تقربوا الزنا, کسی بھی شکل میں زنا آپ کے لیے حلال نہیں. حضرت یوسف دوڑے بھاگے, جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش. اس کے بعد کیا ہوا, پھر یوسف علیہ السلام جب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی جب بدنامی ہو گئی نا, راز فاش ہو گیا کہ یہ اس کی حرکت تھی ہے, تو شہر کی عورتیں کیا کہنے لگی, وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی, کہ دیکھو عزیز مصر بہت بڑا عہدہ تھا, اس کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے, ایک غلام پہ عاشق ہو رہی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین, ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ہوئی غلطی میں, کیونکہ بھائی اس کا تو رائل فیملی سے ہے نا, تو اس کسی بادشاہ پہ ہوتی, چلو اپنے ملک کا اچھا نہیں لگ رہا اپنا میاں, تو پڑوسیوں کے کسی بادشاہ پہ ہو جاتی, شہزادے پہ ہو جاتی, اپنے گھر کے غلام پہ. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا, اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا. اس پوری کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا اللہ میاں نے, تم لوگ کے حسن ہے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں. حسن ویسی کراچی میں کیا چل رہا ہے, جو یہاں کے ماحول ہے, حسن وسن گیا تیل لینے. تو حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, اکیلا آدھا حسن اللہ نے کس کو دیا. اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا, ہمارے حصے میں کروڑواں آیا ہوگا, ایک کھرب کا ایک چھوٹا سا میرے حصے میں آ گیا ہوگا, ایک آدھا آپ کے حصے میں آ گیا ہوگا. تو سوچو کہ جو آدھا اکیلا ایک کو دیا ہوگا تو کیا ہوگا, وہ یہ بھی معجزہ تھا نا ان کا. اللہ جو پیغمبروں کو معجزے دیتے ہیں تو کچھ بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا, ان کا حسن و جمال. تو اتنے حسین کہ جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو بھلوں کے بجائے قرآن کہتا ہے کیا کاٹ ڈالا, اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا. تو پھر وہ بادشاہ جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا, فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب چونکہ راز فاش ہو گیا نا, اور بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی, وہ بدنامی بھی اب ختم ہو گئی. اب اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈالا ہے کہ اب آپ کو میری معاذ اللہ اس بری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام جوان تھے, خوبصورت تھے, اور پیغمبروں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے تو خواہش جیسے زلیخا کے دل میں تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے. تقوی اسے نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے, تقوی اسے کہتے ہیں خواہشات بھرپور ہوں لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اس خواہش کو پورا نہ کرے. یہ جو آج کل نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا دل چاہتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا اور بدنظری سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا, تو میں کہتا ہوں بھائی جوان ہو تو دل تو چاہے گا, ایسا تقوی کہ دل ہی نہ چاہے تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے, کیونکہ پھر شادی کا شوق بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. دل تو چاہے گا, تو یہ تو نعمت ہے اللہ کی. جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا دل شرما رہے ہیں, دیکھو گھننے بنے ہوئے ہیں. جتنی صحت اچھی ہوگی نا, جتنا جوان ہوگا اتنا عورت کی طرف طبیعت اس کی زیادہ مائل ہوگی. لیکن کیا ہے, جتنی قوت ہے تقوی اس سے
زیادہ ہونا چاہیے. اللہ کا خوف اس سے, بھائی جو حلال اور حرام میں کیا کرے انسان, فرق کرے. تو پیغمبروں میں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے, لیکن وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نگاہ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتے. تو قرآن کہہ رہے خواہش ان میں بھی تھی, لیکن اللہ کے خوف سے انہوں نے اس برائی سے رکے وہ. اب آپ مجھے بتاؤ, چاروں طرف سے جب دعوت دی جا رہی ہے اور پھر دھمکی, زلیخا نے کہا کہ اگر ان نے میری اب خواہش کو پورا نہ کیا لَيَسْجُنُنَّهُ, تو اس کو جیل بھجوا دوں گی میں ان کو. اب آپ بتاؤ, اب کوئی اور ہوتا کہتا یار اب تو میں کیا ہوں, بولو, تو مجبور ہوں یار, میں مسافر بھی ہوں, میرے نکاح کا بھی پتہ نہیں یہاں کوئی انتظام ہوگا نہیں ہوگا, پھر یہ مجھے الٹا میری بدنامی بھی ہو رہی ہے, کیونکہ الزام الٹا کس پہ ڈالا جا رہا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, یوسف علیہ السلام اس کی طرف چلے جاتے تو بدنامی بھی نہ ہوتی. الزام یہاں کس پہ لگ رہا ہے کہ یوسف یہ کر رہے ہیں. بدنامی کا بھی خوف ہے, جیل کی زندگی بھی جس میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہیں. اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس زنا کو حلال نہیں سمجھا. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, آج جو نوجوان زنا کر رہا ہے کیا وہ اتنا مجبور ہے جتنا یوسف علیہ السلام مجبور ہوئے تھے؟ کیا وہ مجبور ہے اتنا؟ آج کمارے کہتے ہیں ہمارے ابا میری شادی نہیں کر رہے. ابا شریعت آپ پر شرعی طور پہ جبر, بولو, یعنی آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے میرے ابا نے روکا تھا. اللہ کہے گا تیرے ابا نے کیا بندوق رکھی ہوئی تھی یہاں پہ, زنا تو نے ابا سے پوچھ کے کیا تھا؟ تو ابا کے دباؤ, اما کے دباؤ, اما نہیں مان رہی شادی کے لیے, ابا نہیں مان رہے, اس قسم کے عذر کو اللہ عذر نہیں سمجھتا. آپ کی گرل فرینڈ آپ کو خود بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے, اللہ زنا کے لیے اس عذر کو عذر, بولو نا یار, بول لو, میں بھی تو گلا تراویح بھی پڑھائی ہے اور گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ اس عذر کو عذر نہیں سمجھتا. آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو مسافر ہونے کی وجہ سے, رشتہ نہیں مل رہا, یار اب مجھے مجبوری ہو گئی ہے, اللہ اس مجبوری کو مجبوری, بولو, نہیں سمجھتا. کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر لو, کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس. اور میرے بھائی اسلام کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنا آسان بنا دیا نکاح کو یار. 2 گواہ بلاؤ, ایجاب و قبول کرو, ہو گیا نکاح. ہندوؤں کو تو آگ کے گر 7 چکر لگانے پڑتے ہیں, عیسائیوں کو تو چرچ میں جانا پڑتا ہے, رجسٹر کروانا پڑتا ہے. ہمارے اسلام میں کیا ہے, گواہ ہو اور ایجاب و قبول ہو. تو پھر کیوں جا رہے ہو زنا کی طرف؟ میں سفر پہ جاتا ہوں, پہلے نہیں اثر ملتا تھا, جیسے میں تو الحمدللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں, کبھی کہیں چلے گئے, گلگت چلے گئے, چترال چلے گئے, وہاں لڑکے ہوٹلوں میں نظر آ رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. پہلے یہ منظر ہمیں 15-20 سال پہلے نظر نہیں آتا تھا. یار تم کیا کر رہے ہو, میری گرل فرینڈ ہے, ہماری لیونگ, یا یہ ہندو کرتے ہیں بھائی, یہ عیسائی کرتے ہیں, تم مسلمان, یہ خدا کی قسم بھنگی چماروں والا کام ہے. یہ ذرہ برابر بھی زنا کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو سب سے زیادہ معذور کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. نا جب عورتوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو جیل بھجوا دیں گے, تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے اللہ جس برائی کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب, جیل جانا پسند ہے. کیوں؟ وہ زنا کا انجام جانتے تھے کہ زنا کا جو انجام ہے نا وہ جیل سے بدتر ہے. جیل ابھی دنیا کی زندگی ہے, تو خدا کے لیے جیل چلے جاؤ, ڈپریشن سے مر کے ہلاک ہو جاؤ, زنا کے قریب کبھی بھی مت پھٹکو. زنا کرنے والے پر اللہ کا بڑا غضب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو برہنہ جلتے ہوئے دیکھا آگ میں, مرد اور عورتوں کو. جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں, دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے آگ میں ڈال دیا ہے. کزنوں میں زنا کا رواج بڑھ رہا ہے, گرل فرینڈ میں زنا, جہاں آنکھ مٹکا ہو گیا نا لڑکی کے ساتھ تو بس اب زنا کے راستے شروع ہو گئے. اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ, یہ دنیا تھوڑے دن کی زندگی ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا, اللہ نہیں چھوڑے گا. ذرا سی گنجائش ہوتی نا, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں, ذرا سی گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے. کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی گنجائش نہیں. اور مردوں سے بدفعلی بھی اسی طرح, بلکہ اس سے بڑی حرام ہے, وہ زنا سے بھی بڑھ کر حرام ہے. تو بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں یہ پھیل رہا ہے, اور مکس گیدرنگ, نمبر کو ٹیلی فون نمبر ایکسچینج ہو جاتا ہے. اچھا جو نہیں کرتا وہ بیچارہ احساس کمتری میں کہتا ہے یار لڑکے اتنی عیاشی کر رہے ہیں, باہر جاتے ہیں ہوٹلوں پہ لڑکیاں بک ہو رہی ہیں, فلاں ملک جاؤ وہاں بک. خدا کی قسم تم ترس کھاؤ گے ان پر, ان پہ ترس کھاؤ گے کل, کہ جب آخرت میں ان کے چترول لگیں گے نا, اللہ جو کھلا رہا ہے, یہ عورت کو پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ کیا آٹومیٹکلی خود سے پیدا ہوئی ہے؟ خود سے نہیں بن سکتی, نہ عورت بن سکتی ہے نہ
مرد. اللہ کہتے ہیں هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ ہے جس نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا, اللہ نے کیا ہے تاکہ تم ان سے نکاح کر کے سکون حاصل کرو. تو یہ عورت کی نعمت پیدا کس نے کی ہے؟ جس خدا نے کی ہے اسی نے قانون سازی کی ہے کہ اس کی طرف جانے کا ایک لیگل راستہ ہے اور ایک اللیگل راستہ. تو زنا کی طرف آج سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں جو بیان سن رہے ہیں, جس سے کبھی ہو چکا ہے گڑ گڑا کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرے. اور میں نوجوانوں کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں, وہ والا کانفیڈنس نہیں چوہے نے ہتھنی کو پیغام بھیجا تھا, دلائل والا کانفیڈنس ہے. وہ تو ایویں چلتے چلتے اس نے سرے راہ ایک بات کر دی, انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھو شاید وہ مان جائے, کیا خیال. تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں یہ پرانا زمانہ نہیں ہے. آج کل جو بزرگان دین ہیں, جو بوڑھے لوگ ہیں, وہ پرانے زمانے پر آج کے زمانے کو قیاس کر رہے ہیں. اس زمانے میں میرے بھائی جب تک حلال میں وسعت پیدا نہیں کرو گے, حرام سے بچنا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل. جس نوجوان کو زنا کا خیال آتا ہے نکاح کرے. وہ کتنے نوجوان میرے پاس آئے ہیں, شادی ہو چکی تھی پھر بھی زنا کی طرف جا رہے تھے, بیان سنا انہوں نے, مجھے آ کے بتایا مفتی صاحب پورا زنا کا ارادہ تھا, لیکن جب آپ کا بیان سنا تو ہم نے کہا یار جب اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے, ایک اور شادی کا راستہ رکھا ہے, میں برائی کی طرف کیوں جاؤں. تو جس لڑکی سے میں زنا کرنا چاہتا تھا اس کو میں نے نکاح کی آفر دے دی. تو بعض لڑکیوں نے مان لیا, بعض نے نہیں مانا. جنہوں نے مان لیا آج وہ میری بیوی ہیں, جنہوں نے نہیں مانا دفعہ ہو ایسی کی تیسی. ہنگامے ہوتے ہیں, پہلی والی بھی کرتی ہے, تیسری کرو گے تو دوسری بھی کرے گی, چوتھی کرو گے تو تینوں مل کے کریں گی. ہنگاموں میں انجوائے کرو, کیونکہ یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے. زنا والی ٹینشن پہ جو نحوست نازل ہوگی نا, آخرت کا عذاب بعد میں آتا ہے. دنیا میں جو زانی کو سب سے پہلے جو عذاب ملتا ہے نا, وہ پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ چسکا لگ جاتا ہے اس کو, اس کی زندگی سے سکون ختم. اب جب تک نہیں کرتا ڈپریشن میں جائے گا. 100 بار توبہ کرے گا, 100 بار توبہ کر کے توڑے گا. وہ اس کی جو گھریلو لائف ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور یاد رکھو یہ جوانی آہستہ آہستہ ڈھلکتی ہے, پھر بڈھا جب ہو جائے گا پھر کوئی لفٹ بھی نہیں کراتی, نہ طاقت رہتی ہے, ٹھڑک کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. بڑھاپے میں جس نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا, خوب سمجھ لو بڑھاپے میں زنا کی چاہت کم نہیں ہوگی, کم ہونے کے بجائے, بولو نا کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ, کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے بوڑھا زانی کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اس کا مطلب بڑھاپے میں بھی زنا ہوتا ہے, طاقت نہیں ہوتی کرنے کی, ٹھڑک رہتی ہے, اور وہ زیادہ خطرناک ہے, وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. کیونکہ وہ انسان جو ہے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا, وہ مسلسل اس کے اوپر ایک عذاب مسلط رہتا ہے, اور نظر کی حفاظت کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے, بدنام بھی ہوتا ہے. دیکھا نہیں بوڑھے جو زنا کرتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں, بدنام بھی, ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان سے, ٹھڑک برقرار رہتی ہے. کتنی بڑی ذلت ہے یار, یہ کتنی بڑی ذلت. میرے پاس تو لوگ آتے ہیں, وہ ہمارا دادا, ہمارا ابا, ہمارا یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, پارکوں میں بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کہا یار اس عمر میں 75 سال میں ابا پتہ نہیں کر کیسے رہا ہے. کہہ رہے ہیں بس ہوتا کچھ بھی نہیں, ابا سے بدنام کیا, ہمیں بھی بدنام کیا, پورے محلے کو بدنام کیا ہوا ہے. یہ وہ ابا ہیں جنہوں نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا تھا, بڑھاپے میں اللہ ان کو اس کی سزا دے رہا ہے. تو یہ دماغ سے نکال دو کہ بڑھاپے میں توبہ ہوگی. یہ جو بوڑھے آج بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو جوانی میں بچے ہوئے تھے یا توبہ کر لی تھی انہوں نے. آج ہی توبہ کرو, پکی ڈھکی, کبھی بھی زنا کے قریب نہیں پھٹکیں گے. اور ایسی کی تیسی, جو لڑکی اچھی لگے شادی کرو. سوسائٹی کی بولو نا یار, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی, ایسی کی تیسی. یار ہم نے تو یہ بولا تھا ایسی کی تیسی, تو آج اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی ہیں اتنے پیارے, اللہ نے بچے دے دیے. 17.25 کے پتہ نہیں 16.25 کا حساب چل رہا ہے. بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں میں, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے اللہ نے دے دیے, گھر والے دے دیے, گھر کی محبت مل گئی. بچوں کے بہن بھائی, بچے بھی خوش ہیں, ان کو بہن بھائی اللہ نے بہت سارے دے دیے. میں سوسائٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا, اب میرے ایک بیوی 2 بچے ہوتے, گھر ہی نہیں ہوتا نا, تو کیا ضرورت تھی یار, کوئی ہوٹل میں رکھ لیتے ان کو تھوڑے دن کے لیے, کیا حقوق ہوتے یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جس سے انسان نکاح کرتا ہے اس کا بھی فائدہ ہو گیا, گھر مل گیا, اولاد مل گئی, اولاد کو ابا مل گیا, سب کا فائدہ ہو رہا ہے. تو کیوں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو, دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہو, حلال نعمت سے بھی محروم رہ رہے ہو. ایک ٹینشن ہے فساد, لڑائی. تو بیویوں سے محبت بھی کرو, ان کے حقوق بھی. دوسری شادی کرتے ہو پہلی کی حق تلفی نہ کرو, بلکہ اس کو تھوڑا زیادہ شروع میں ٹائم دو, اس کو گھمانے پھرانے لے جاؤ, تو عزت دو اس کو, لیکن کرو ضرور, کسی کی باتوں میں مت آؤ. اس زمانے میں برائی سے بچنے کے لیے حلال میں وسعت پیدا کرنا ضروری ہے. عورت بھی برائی سے بچے گی, آپ بھی. آپ نہیں کرو گے, چلو آپ بچ گئے, عورتوں کا کیا ہوگا جن کو رشتہ نہیں مل رہا, وہ برائی کی طرف جائیں گی, وہ سوسائٹی کے مردوں کو
خراب کریں گی. میرے پاس اگر میں ڈائریوں میں واقعات لکھنا شروع کروں, ایک صاحب نے دوسری شادی کی کسی طلاق یافتہ سے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کا بیان ہے کہ اگر میری اب شادی نہ ہو, اس نے میرے بیان سن کے شادی کی, کہتا ہے میری بیوی نے مجھے بتایا بڑے پاک دامن گھرانے سے اس کا تعلق تھا, پردے دار, کہتی ہے اللہ کی قسم میں زانی بن جاتی. اتنے لوگ میری عزتوں سے کھیلنے, کیونکہ جب طلاق ہو جاتی ہے نا, پھر دفتر میں جاب کر رہی ہے, سب کو پتا ہے طلاق یافتہ ہے, یہاں لائن مارنا آسان, پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے, اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے. یار ایسی ایسی پاک دامن عورتوں کو ہماری سوسائٹی نے زانی بنا دیا ہے, اور مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ 4 شادیوں کی بات کرتا ہے. ان عورتوں کا کوئی تو حل بتاؤ نا تم, یا تو ان کو کنٹینر میں جمع کر کے بم سے اڑا دو سب کو. تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے نا, وہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, وہ پوری سوسائٹی کو سامنے رکھ کے بنایا. یا تو یورپ والا سوسائٹی ایکسپٹ کر لو, بڑھاپے میں کتے, زنا اور یہ سب چیزیں ان کو, یا تو وہ, اگر وہ نہیں بن سکتے ویسے تو پھر پورا ویسے بننا پڑے گا جیسے کون کہہ رہا ہے, اسلام. تو ایسی کی, یہ لکھ کے چلے جاؤ, ایسی کی تیسے. وہ جو ہے نا, ابھی کسی نے میرے نام پہ وہ بنا دی, وہ جو ہوتے ہیں نا اسماعیلیاں, بولو بھائی کے نام سے بنا دی. جب سے واٹس ایپ پہ نا کوئی بات کوئی جواب نہیں دے رہا تو بولو بھائی اور میری تصویر لگی ہوئی ہے, تو ایک آپ اس کو کیا بولتے ہیں, ایموجی. تو ایک ایسا اسٹیکر بناؤ جس پہ وہ ایسی کی, اور اس کا مطلب اس میں کوڈ ورڈ ہے, یہ خفیہ پیغام ہے. ایسی کی تیسی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ہم کریں گے 4, طلاق یافتہ سے کرو, بیوہ سے کرو, اپنی عمر سے زیادہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے کر لو. آج کل بھائی نا ابا کرنے دیں گے آپ کو, بڑی عمر, اپنی عمر سے زیادہ ہے, اپنی عمر سے چھوٹی ہے, بچے ہیں بھائی, بچے ہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کر لو یار, کوئی بات نہیں, بچے رکھ لو, کیا جا رہا ہے یار. تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, ٹائم پاس کرو, ٹھیک ہے نا, ثواب کماؤ, آخرت کے لیے تیاری کرو. وہ ایسے ایکچولی میں یار, ایک صاحب نے آج بتایا کہ وہ میرے بیٹا کا تھوڑا سا چھوٹا ہے, جو لڑکی کا رشتہ ہے وہ تھوڑی سی 1 انچ اونچی ہے. میں نے کہا فضول باتیں میرے سامنے آ کے نہ کیا کرے یار, وہ اتنی ایکچولی وہ جوڑ کے شادی نہیں ہے. تصویریں تھوڑی کھنچوانی ہے تم نے پروفائل میں جا کے یار, اچھا رشتہ ہے یار, 1 انچ لمبی ہے تو کر لو, کیا ہو گیا. بچے کم از کم تھوڑے سے قداور پیدا ہو جائیں گے. تم ٹھگنے ہو, بچے بھی اتنے سے ہو گئے, اتنے سے ہو, بیوی بھی اتنی سی آ گئی, تو بچے اور چھوٹے. وہ ایک آدمی کی بیوی چھوٹی سی تھی نا, تو وہ بچے کو کھلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی جلدی جلدی کھانا کھاؤ, بڑے ہو جاؤ گے. تو وہ تنگ آ کے کہتا ہے, جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے. کہہ رہے یہ بڑے, کہہ رہے یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لائے تھا وہ بڑے ہو گئے. یہ کم بخت اتنے کے. تو اتنا معیار اونچا کر لیا ہے, اتنا اونچا کر لیا ہے, تو چھوڑو یار, اس سوسائٹی کے خول سے نکلو. حقوق سب کے ادا کرو وہ جو اللہ اس کے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں. یہ ہم باغی بنا رہے ہیں آپ کو, یہ اچھی والی بغاوت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ زنا کہ حرام ہونا اس سے پتہ چلتا ہے. بس یہ 1-2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں اپنا. پھر دیکھو یوسف علیہ السلام کیسے جیل میں چلے گئے. لیکن جو متقی ہوتا ہے نا, وہ ہر جگہ متقی ہوتا ہے. جب جیل میں یوسف علیہ السلام گئے ہیں, وہاں بھی اللہ کا ذکر. تو جیل کے قیدیوں کو خواب آیا, تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے, حالانکہ غیر مسلم تھے, کافر تھے, کہنے لگے آپ ہمیں اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں, تو آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں. تو پتہ یہ چلا کہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے, روحانی عاملوں سے, نا علماء سے جو نیک اور صالح ہوتے ہیں. ان کو اللہ نے زیادہ حکمت مصلحت عطا. اول تو ہر خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, ٹائم بھی نہ, ہر آدمی پھر فون اڑے, مجھے یہ آیا, مجھے چھپکلی آیا, مجھے سانپ آیا, مجھے کیچوا آیا. تو خواتین کو جب سانپ آ رہی ہے تو سمجھ لو سانس آ رہی ہے. تو یہ خواتین کو تو میں بتا دیتا ہوں, میرڈ خواتین کو, مجھے سانپ آیا, چھپکلی ہے. میں نے کہا آپ کی نندیں آپ کو چھپکلی کی شکل میں نظر آ رہی ہیں. ان خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی, کیونکہ ساس کو بھی بہو جو ہے نا گرگٹ کی شکل میں نظر آتی ہے, اس کو وہ گرگٹ والا خواب آ رہا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام کے پاس گئے, تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فوراً نہیں بتائی, بلکہ ان کو توحید کی تبلیغ کی کہ بہترین موقع ہے, یہ میرے محتاج ہیں, ابھی میں ان کو توحید کی تبلیغ کروں گا. تو کیا فرمایا, یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایسا مزہ آتا ہے اس آیت کے پڑھنے میں. اے میرے جیل کے دوستو, پتا چلا بھائی کافر کو بھی تبلیغ کرنی ہے تو دوست کہہ کے خطاب کہنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ تو جائے گا جہنم میں, تو جہنمی ہے, اسی حال میں مر گیا تو تیرا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم کی آگ. تو یہ اسٹائل اچھا نہیں ہے. یوسف پیغمبر ہو کے کافروں سے کیا کہہ رہے ہیں, اے میرے جیل کے ساتھیوں, اے میرے جیل کے دوستو, ارباب متفرقون, بتاؤ بہت سارے معبود وہ زیادہ اچھے ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یہ ایک کو معبود بنایا جائے. اتنے سارے محبوب, اتنے سارے معبود تو پاگل ہو جائے گا نا, ایک کو بناؤ معبود. تو ایسے ان کو تبلیغ کر کے پھر ان کو بتایا کہ
تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ ایک لٹکا دیا جائے گا اور ایک بادشاہ کی ویسے ہی خدمت کرے گا. پھر جس کو یہ کہا کہ تم کو نجات ملے گی، اس کو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں جیل میں پڑا ہوا ہوں، بادشاہ کو ذرا یاد دلا دینا، ایک قیدی جیل میں کئی سال ہو گئے ہیں، تو اس کے جیل سے نکالنے کا انتظام کرو. یہ نالائق گیا اور بادشاہ کو بتانا بھول گیا. تو کیسی پیغمبروں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، کئی سال جیل میں پڑے رہے ہیں، پھر وہ بھول گیا، پھر اندر جیل میں. لیکن نہ خودکشی کا خیال آ رہا ہے، نہ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں. کیا سوچ کے اللہ نے میری تقدیر میں یہی. ہم کہتے ایک تو اللہ کے لیے میں برائی سے بچا. آج جو دیندار بنتا ہے نا، فوراً کہتے پیسے بڑھ کیوں نہیں رہے، میں تو نماز بھی شروع کر دی، داڑھی بھی رکھ لی، پردہ بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، اللہ میاں نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا، رزق کے دروازے ہو کیوں نہیں رہا. یہ یوسف علیہ السلام نیکیوں پہ نیکیاں کر رہے ہیں، بجائے وسائل پیدا ہونے کے الٹا آزمائشوں پہ آزمائشیں بڑھ رہے ہیں. زنا سے بچنے پہ تو ان کو بادشاہ بن جانا چاہیے تھا. اللہ کہتا ہے آپ نے میری خاطر قربانی دی، اب میں آپ کو نوازوں گا. نہ اللہ نے الٹا کیا کروا دیا، جیل میں ڈلوا دیا. پھر جیل سے نکلنے کی صورت بنی تو بھلوا دیا اس کو. بلائے تو شیطان نے، لیکن وہ بھی تو اللہ کی مرضی بھی تو شامل تھی نا اس میں. تو آزمائشوں پہ آزمائشیں. لیکن کیا ہو رہا ہے بھائی، اللہ کی تقدیر، ہم اس تقدیر پہ کیا ہیں، راضی ہیں. یہ وہ نسخہ ہے جو ڈپریشن کا علاج ہے، جو ڈاکٹروں کے پاس اور گوروں کے پاس نہیں ہے. گورے ڈپریشن کے کوئی اور علاج بتاتے ہیں، یہ وہ ہے جو صرف پیغمبر بتا سکتے ہیں. سعودی عرب میں ایک صاحب ملے، عربی ہیں اور بڑے اچھی رائل فیملی سے ان کا تعلق ہے. کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا 4 یا 5 سال کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور جو بتانے والے تھے وہ انڈین ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کے حوصلے اور صبر کو داد دیتا ہوں، کیسے اس نے صبر کیا ہے. تو میری ان عربی سے بات ہوئی، میں نے ذرا تعزیت کی، تو میں نے کہا آپ نے کیسے صبر کیا. اس نے آیت پڑھی، کہتے ہیں میں نے جب قرآن میں دیکھا، میرے بڑا چہیتا بیٹا تھا، اس کی جب ڈیتھ ہوئی اچانک، تو میں نے قرآن میں دیکھا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہہ رہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مال میں کمی کے ذریعے بھی اور اولادوں میں جانے بھی لے کر. تو کیا ہوگا اللہ آزمائش کے بعد؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے نبی جو ان مصیبتوں میں صبر کرے اس کو خوشخبری سنا دیں. کیسے صبر کرے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کو حق ہے جو چاہے کرے، وانا الیہ راجعون، اور ہم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اس مصیبت پہ وہ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دے گا. یہ 2 جملے کہتے ہیں اور صبر ان کو آ جاتا ہے. تو اے نبی آپ ان کو خوشخبریاں سنا دیں. تو کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میرا غم کیا ہو گیا، ختم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کیوں مرا ہے بھائی، پھر ایسی فضول بحثیں ہیں. وہ اصل میں اس ڈاکٹر نے ٹیکا ادھر لگانا تھا ادھر لگا دیا نا، یہ ڈاکٹر ہیں ہی 2 نمبر. پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر سر دیواروں سے مار رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، 6 مہینے گولیاں کھا رہے ہیں، رو کے جب دیکھتے ہیں اب زندہ ہونے کا کوئی چانس بچا نہیں ہے. کیا خیال ہے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پھڈا بھی کر لیا، اللہ سے لڑ بھی لیے، ڈپریشن میں 20 لوگوں سے پھڈا کر لیا. آخر میں کہتے ہیں اب چلو یار اللہ کی مرضی، بھائی اللہ نے دیا تھا، اللہ کی مرضی. لاسٹ میں اینڈ میں یہ آ رہا. اور ایک تو چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کروں میں، سچی مچی کا آخری واقعہ. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، معاشقے چلتے ہیں نا، تو لوگ تہجد میں پھر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں. لڑکیاں تہجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے، یہ ہو رہا ہے بہت. لڑکے تہجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے نا، رمضان کی آخری راتوں میں، اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے. یہ بہت ہو رہا ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم نے تو اللہ سے بڑا مولویوں سے سنا تھا رات کو تہجد میں دعائیں مانگی جائیں، میں تو کئی 1 مہینے سے مانگ رہی ہوں، میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی، وہ پھر بھی کم وقت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی. اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، معاذ اللہ نقل کفر، اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک ہونے لگا اللہ بچائے کہ میں مانتی نہیں اللہ کو. کہاں ہے وہ، میں نے اتنا مانگا وسیم، مجھے ملا سلیم. سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا، مانگا وسیم ہے، مل کون رہا ہے. یہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی جو میں نے خود جن کے مشاہدے کیے ہیں. اب میں کردار کا نام بدل دیتا ہوں، ہو سکتا ہے غفار مانگا ہو، لیکن میں ظاہر ہے سچی مچی بھی بتاؤں گا نا. کسی خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں، ملا ہی نہیں، اور میں تو پھر اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتی ہیں. عورتیں بھی، مرد ذرا کم کر رہے ہوتے ہیں، یہ لڑکیاں جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں. تو بھائی اللہ سے لڑکے کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا، نہ وسیم ملے گا نہ تمہیں سلیم ملے گا. اللہ سے لڑکے کچھ نہیں لیا جا سکتا. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اپنی ہی مرضی چلانی ہے تو ہم مانگیں کیوں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہمارے مانگنے نہ مانگنے سے ملا سلیم ہی ہم کو، وسیم نہیں ملا، تو پھر یہ مولوی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگو؟ کرنی تو اللہ نے اپنی ہے.
بھائی کرنی اللہ نے اپنی ہے, مانگو گے نا اللہ سے تو آپ کے حق میں کرے گا, نہیں مانگو گے تو آپ کے خلاف کرے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ سلیم آپ کے لیے اچھا ہے, لگ رہا ہے, حقیقت میں آپ کے لیے اچھا نہیں, اس لیے اللہ نہیں دے رہا آپ کو سلیم. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا جیل مانگا تھا؟ اللہ سے یہ مانگا تھا جیل زنا سے بہرحال بہتر ہے, یہ تھوڑی کہا تھا مجھے جیل بھیج دے. پھر جیل میں بھی کتنے عرصے دعائیں مانگی ہوں گی, اے اللہ مجھے جیل سے نکال دے, نکال دے, نہیں نکالا. ایک چانس بنا کہ بھئی یہ بندہ جا رہا ہے, بادشاہ کو جا کے بتائے گا کہ آپ کی رہائی ہونے والی ہے, رہائی کا انتظام, تو اب خیال آیا ہوگا میری دعائیں قبول ہو گئیں, پتہ چلا پھر انتظام پھر نہیں ہوا, پھر بھی مانگے جا رہے ہیں, مانگے جا رہے ہیں. کیوں؟ یقین ہے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرا خیر خواہ ہے, وہ مجھے اس سے اونچا مقام دلانا چاہتا ہے, وہ ایک خاص طریقے سے نکالے گا, وہ ایسے نکالے گا کہ بادشاہ کو خواب آئے گا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, سارے درباری کہیں گے یہ پراگندہ خیالات ہیں, اس خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. اس موقع پر اس بندے کو یاد آئے گا بھائی خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ایک بندہ ہے. پھر وہ آ کے کہے گا یوسف ایھا الصدیق, اے یوسف اے دوست, افتنا فی 7 بقرات سمان, بتا 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں, گندم کے ساتھ ہرے خوشے خوش خوشوں کو کھا رہے ہیں, بتا اس کی تعبیر کیا ہے. یوسف فوراً بولیں گے تزرعون 7 سنین دأبا, 7 سال تم کھیتیاں اگاؤ گے, فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ, جو کھیتی کاٹو اس کو ساری استعمال نہ کرو, کچھ اسٹور کر لو, کیونکہ اگلے 7 سال قحط آئے گا, اسٹور شدہ مال کو کیا کر دے گا, وہ ختم کر دے گا. ایسی تعبیر بتائیے بادشاہ نے, اب کہا لے کر آؤ. پہلے آتے اس انداز سے نہ آتے, وہ عزت نہ ملتی. اب تو بادشاہ نے کہا بھائی ان کو لے کر آؤ, یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے, مصر کی معیشت کو تباہ ہونے سے بھی بچا رہے ہیں یہ. پھر آ کے جب بادشاہ نے بات کی ہے نا, تو بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین, آج تجھے صرف رہائی نہیں ملے گی, آج ہمارے دربار میں آپ کو ایک مضبوط ٹھکانہ ملے گا, شاہی پروٹوکول ملے گا. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو, کیونکہ اب یوسف علیہ السلام کو اب خالی رہائی نہیں, اب جو مانگوں گا وہ ملے گا. وزیر خزانہ بنا دو, کیونکہ وزیر خزانہ ہی کی آگے فیوچر میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی. وزیر خزانہ بنے اور مصر کو تباہی سے بچایا, اور اگلے مصر کے بادشاہ کون بن گئے, یوسف بن گئے. تو آپ راتوں میں ساری دنیا میں پاگل سے پاگل کو پتا ہوتا ہے کہ مرد میں جنسی جذبات عورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کے لیے اگر ایک مرد ہے تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہو سکتی ہے؟ عقل کے بھی خلاف ہے یہ. احترام عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے, مردوں کو ہوتا ہے, مردوں کو ہوتا ہے نا. بالغ ہوتے ہی کتنا نائٹ فال شروع ہو جاتا ہے ان کو, اس کی علامت ہے بھائی, اس میں ڈیزائر. یہ کچھ حکیموں نے لمبی چھوڑی بھی ہے کہ عورت میں خواہش زیادہ ہوتی ہے, ابھی بیکار کی بات نہیں. کچھ حکیم ہیں پھینکتے رہتے ہیں, تو کوئی بھی ریلائبل حکیم ہوگا وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا. ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمونز ہیں نا, جس کی وجہ سے یہ خواہش پیدا ہوئی, مردوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, خواتین میں تو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. میں نے ایک ہندو سے پوچھا تم لوگ ایک بیوی رکھتے ہو تو کیا زندگی میں ایک ہی؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو ایسے ہیں, وہ ڈاکٹر تھے پاکستانی, کہتے ہیں بھائی ایک ہوتی ہے دکھانے کو, ویسے ادھر ادھر بہت کچھ الٹا سیدھا. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو, میں کسی پہ بدگمان نہیں ہو رہا, لیکن دنیا میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. زیادہ تر غیر مسلموں میں تو زیادہ ہو رہی ہے. دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے, چھپانے کو گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہوتی ہیں دبا کے. اب تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے بھائی, میڈیکلی ایک آدمی کے لیے جو, یعنی ایک میڈیکل کو چھوڑو یار, کچھ دلائل 2 4 کی طرح ہوتے ہیں. عورت میں جنسی قوت مرد کے برابر اگر ہے تو اس کا مطلب مرد اس بارے میں عورت جیسا ہے. کیا خیال ہے؟ مرد ان ڈیزائرز میں کس جیسا ہے؟ عورت جیسا. تو مرد کے لیے اس سے بڑا کوئی تانا ہو سکتا ہے؟ مرد کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی وہ نر ہے, سمجھ رہے ہو, وہ کیا ہے, نر ہے. تو اس میں یہ ڈیزائر زیادہ نہیں, بہت زیادہ ہیں. تو یہ کتنی بے عقلی کا کام ان غیر مسلموں نے کیا ہے کہ مرد کو جنسی خواہش کے معاملے میں عورت پر قیاس کر لیا. بے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا, اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی انسانیت کے ساتھ, اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا. یہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی جم میں جاتا ہے 6 فٹ کا ہے, اس کے وہ آپ کہو کہ اور ایک باریک سا چھوٹا سا اور ورزش بھی نہیں کرتا, آپ کہو یہ دونوں ایک روٹی میں ان دونوں کا پیٹ بھر جائے گا. تو جو 6 فٹ لمبا اور جم میں 2 گھنٹے ورک آؤٹ کرتا ہے وہ کہے گا خدا کی قسم تیرے سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا, تو ہائٹ ہی دیکھ لیتا دونوں کی. یہ اتنا باریک اور اتنا چھوٹا, اس کے پاس تو اسپیس. ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں, ماشاءاللہ لمبے, جو فیصل آبادی بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں نا. کل انہوں نے اپنی گائے, میں نے اپنی گائے کی پہلے ویڈیو بھیجی, میں نے کہا گائے دیکھو یہ ہوتی ہے گائے, انہوں نے اپنی گائے کی بھیج دی. فیصل آبادی کہاں پیچھے رہے بھائی. میں نے کہا میں 1 گلاس دودھ پیتا ہوں, انہوں نے کہا مفتی صاحب میں 4 گلاس دودھ پیتا ہوں. میں نے کہا آپ کے پاس اسپیس بہت ہے بھائی, میرے پاس اتنی اسپیس. دوست نے بے تکلف ہیں ذرا لہیم شہیم نا. میں نے کہا فیصل آبادیوں کے پاس تو 6 گلاس کی اسپیس ہوتی ہے, وہ بھی دائیں بائیں جا کے غائب ہو جاتا ہے.
کراچی والوں کے پاس اتنی اسپیس, ہم ایک بھی پی لیں بڑی بات ہے بھائی. تو ایک آدمی 6 فٹ کا ہے, اس کے پاس اسپیس اتنی ہے, اتنا پیٹ ہے اس کا, میموری کارڈ اس کا بہت بڑا ہے. اس کو بھی آپ کہہ رہے ہو ایک روٹی کھائے, اور ایک باریک سا دبلا پتلا چھوٹا سا, اس کے لیے بھی ایک روٹی کافی. تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا میں پاگل سے پاگل کو پتا ہوتا ہے کہ مرد میں جنسی جذبات عورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کے لیے اگر ایک مرد ہے تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہو سکتی ہے؟ عقل کے بھی خلاف ہے یہ. احترام عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے, مردوں کو ہوتا ہے. مردوں کو ہوتا ہے نا, بالغ ہوتے ہی کتنا نائٹ فال شروع ہو جاتا ہے ان کو. اس کی علامت ہے بھائی, اس میں ڈیزائر. یہ کچھ حکیموں نے لمبی چھوڑی بھی ہے کہ عورت میں خواہش زیادہ ہوتی ہے, ابھی بیکار کی بات نہیں. کچھ حکیم ہیں پھینکتے رہتے ہیں کچھ. تو کوئی بھی ریلائبل حکیم ہوگا وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا. ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمونز ہیں نا جس کی وجہ سے یہ خواہش پیدا ہوئی, مردوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, خواتین میں تو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. میں جو اتنا نکاح پہ چیختا رہتا ہوں نا, اتنا چیختا رہتا ہوں, یہ کیوں چیختا ہوں؟ اس لیے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی. تو لوط علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, عورتوں کو اللہ نے پیدا مردوں کے لیے کیا ہے تو ان سے نکاح کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مردوں سے شادیوں کے لیے ہوئی ہیں, جاب کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہیں. کیا بولوں یار, غصہ نہیں آئے گا پھر آدمی کو؟ ایکچولی ہماری بچی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے, ایکچولی ہماری بچی بھی ماسٹرز کر لے پہلے ایک. ابے بھائی, اس کو اللہ نے شوہر کے لیے بنایا ہے, یہ اس کی نیچر ہے, اس کی فطرت ہے. جس کو جس کام کے لیے بنایا ہو اس کا اس کام میں لگنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو کام اس کا تھا گھر بسائے, اولاد دے, پھر بڑھاپے میں کہ جوانی میں بھی عیاشی کرے شوہر کی آمدن پہ, شوہر اس کو اچھا مل جائے بس, شوہر کی آمدن پہ راج کرے, وہ بچوں کی ماں بنے, گھر کی مالکن بنے, ہاؤس وائف بنے, عیاشی کرے فری پھوکٹ میں. وہ زندگی اس سے چھین لی. نہیں نہیں, فری پھوکٹ میں نہیں تمہارا. اور جب نعرے کیسے غلیظ لگا دیے, او بھائی کمانا حق نہیں ہوتا, کمانا ذمہ داری ہوتی ہے. یہ پاگلوں والی دلیل ایسے ہے کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے, ٹھیک ہے نا, 50 کلو کا بورا اٹھا کے ٹرک میں رکھنا ہے. مرد کہہ رہا ہے کہ انٹی آپ چھوڑیں میں ہی اٹھا کے رکھ دوں گا. یہ فیمنسٹ عورت آ گئی کہہ رہی ہے نہیں, بوری اٹھانا صرف مردوں کا حق نہیں ہے, عورت کا بھی پورا پورا رائٹ ہے کہ وہ 50 کلو کی بوری اٹھا کے ٹرک میں رکھے. وہ بے وقوف عورت ہوگی جو اٹھانا شروع کر دے گی. وہ کہے گی بھائی اگر یہ حق تھوڑی ہے, یہ تو ذمہ داری ہے بوجھ اٹھانا. اگر ایک مرد مجھے ایسا مل گیا ہے جو اپنا 50 کلو کا بورا بھی اٹھا کے رکھ رہا ہے اور میرا بھی 50 کلو کا بورا وہی اٹھا کے رکھ رہا ہے, تو میں اس حق سے کیوں دستبردار ہوں بھائی؟ یہ تو مجھے میں تو فری پھوکٹ میں مجھے حق مل رہا ہے. تو کمانا یہ ذمہ داری ہے, مرد کے ذمہ اللہ نے ڈالا, کمائے اور بیوی کو کھلائے, بہنوں کو کھلائے, بیٹیوں کو کھلائے. فیمنسٹ عورتوں نے کیا کیا, جتنا تمہارا حق ہے نا کمانا, جتنا تمہارے شوہر کا حق ہے تمہارا بھی حق ہے. ابے تو ذمہ داری ہو گئی. اب گوروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, مرد پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے, ایک کمبخت ایک چائے کی پیالی اپنے خرچے پہ بیوی کو نہیں پلا رہا ہوتا, بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو یہ ہے پاگل. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ بما انفقوا من اموالہم, کیا ہے, وبما انفقوا من اموالہم وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. سارا نان نفقہ خرچہ پانی اللہ نے عورت کا کس پہ ڈالا ہے؟ شوہر کے کندھوں پہ ڈالا ہے. فقہا جب نان نفقے کی تفصیل بیان کرتے ہیں نا تو کہیں بھی عورت پہ ذمہ داری نہیں آ رہی. ماں کی ذمہ داری آپ کے باپ پر, وہ بوڑھا ہو جائے تو بیٹوں پر, بہنوں کی ذمہ داری بھائیوں پر, شادی ہو جائے تو شوہر پر, بیٹیوں کی ذمہ داری باپ پر, شادی ہو جائے تو شوہر پر. کہیں بھی عورت پہ نہیں ڈالی جا رہی ذمہ داری. ان پاگل کے بچوں نے کیا کیا, بے وقوفوں نے اس کو گھر سے باہر نکالا, تم بھی جاب کرو. اس سے ہوا یہ کہ جب کمانا شروع کر دیا تو فری پھوکٹ کی کمائی جب آئے گی تو مرد اپاہج بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلو دونوں مل کے کمائیں گے, لیکن 20 30 40 سال کے بعد ہوگا صرف تو ہی کمائے گی, میں بیٹھ کے پیڑے کھاؤں گا. ایسے ملک بھی وجود میں آ گئے ہیں, عورت کما رہی ہے, مرد بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. اچھا خیر, تو اسلام نے بول دیا بھائی یہ سب کے سب تمہارے لیے مسخر. سمجھتے ہو, سرونٹ ہیں تمہارے, یہ تمہارے ملازم ہیں, یہ تمہاری خدمت کریں گے. جب خدمت کریں, دیکھو ملازم جب تک خدمت کر رہا ہو ٹھیک ہے, خدمت کرنا بند کر دے, بھائی آپ تشریف لے جائیں میں نے دوسرا بندہ رکھ لیا ہے. تو گائے جب دودھ دینا بند کر دے, آپ یا تو یہاں سے تشریف لے جائیں یا دنیا سے تشریف لے جائیں, میں نے دوسری گائے خرید لی ہے. سمجھ رہے ہو مقدس کس بات کی ہو؟ تو ہاں, انسان کے لیے والدین مقدس ہیں. ٹیچر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے احسان صرف کس کا لو, والدین کا.
دادا دادی نانا نانی، کیونکہ ان کو اللہ نے محسن بنایا ہے، خدمت گزار نہیں بنایا، تو ان کے احسانات لو. اس میں یہ نہیں کہو میں کسی کا احسان نہیں، جیسے ابا کہہ رہے چل میں اپنے خرچے پہ شادی کراتا ہوں تیری، میں نے آج تک کسی کا احسان نہیں لیا، یہ بے غیرتی ہے، یہ تکبر ہے. ایسے ابا ہیں نہیں. آپ خوش ہو گئے ہوں گے اچھا ایسا بھی ہوتا نہیں ہے. آپ مر کے 100 بار پیدا ہو جاؤ، اس زمانے میں ابا مجال ایک چائے کی پیالی پلا دے سسرال والوں کو، سب کچھ خود کر. تو لیکن ابا آپ کو کچھ گفٹ دینا چاہ رہے، ابا میں کسی کا احسان نہیں لیتا، یہ تکبر ہے، یہ استغنا نہیں ہے. استغنا اچھی چیز ہے، اپنے بل بوتے پہ جیتے ہیں، لیکن ماں اور باپ پر احسان کر رہے ہیں. ماں کہہ رہی ہے میں نے تیرے لیے یہ اب بڑی محنت سے بنایا، کھا لے. اماں میں کسی کا احسان نہیں لیتا. یہ احسان تو اللہ نے ان کو محسن بنا دیا. بھائی تم ان کے احسانات کے بوجھ تلے دب گئے ہو، نہیں نکل سکتے، بنا دیا اللہ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمْ. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو خدمت اور ہاں محسن کون کون ہے، والدین یہ محسن ہے. اسی طرح عورت کے لیے اس کا شوہر، جب شوہر بیوی کو گفٹ دیتا ہے تو یہ احسان کہلاتا ہے. بیوی شوہر کو گفٹ دے تو یہ خدمت کہلاتی ہے. احسان بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے، احسان بھی کہہ سکتے ہیں. خیر تو کیونکہ بہرحال وہ ملازم نہیں ہے نا، شریعت نے اس کو ملازم نہیں بنایا، ماتحت بنایا ہے. ماتحت ہونا الگ چیز ہے، ملازم ہونا الگ چیز. لیکن شوہر بہرحال جب خرچ کرے گا تو اس کو تو احسان ہی کہا جائے گا. جو ذمہ داری سے اضافہ بھی تو شوہر کر رہا ہوتا ہے نا، ایک تو ذمہ داری ہے اس کی، اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ. جو نیک شوہر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو آپ لوگ ہیں، آپ لوگ کے علاوہ کی بات نہیں کر رہا. جی ہاں میں بتا رہا تھا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے جو کہا نا، کہہ رہے تھے یہ کائنات ہمارے لیے بنی ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے، both are made for each other. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دور رہنے کے لیے نہیں بنے. ہاں جب تک مرد نہیں بنائے، بچہ ہے، بچے تو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، وہ تو کپڑوں سے پتا چلتا ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ان میں جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. بلوغت کے بعد آدمی بنتا ہے اور عورت بنتی ہے. نسوانی حسن عورت میں بالغ ہونے کے بعد آتا ہے، مرد میں مردانگی بالغ ہونے کے بعد آتی ہے. تو اب یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں رہیں گے، اب ان کو نکاح کر کے رہنا ہے. اس لیے جو نکاح سے دور رہتے ہیں نا کہ ہم یہ جو ہے کچھ اللہ اس پہ زیادہ خوش ہو جائے گا، ہم عبادت زیادہ کر لیں گے، یہ بے وقوفوں والی سوچ ہے. اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے، یہ احمقانہ قسم کی سوچ ہے. تو اللہ لوط علیہ السلام نے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے، نکاح نہیں کر رہے ہو. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلائی ہیں، برائی سے بچنے کی بھی ترغیب اور نکاح کرنے کی بھی ترغیب. ہمارے ہاں ایک چیز پر عمل ہو رہا ہوتا ہے، برائیوں سے بچنے پہ بیانات تو بہت ہو رہے ہوتے ہیں. یہ مت فوش فلمیں بھی مت دیکھو، نہیں دیکھنا چاہیے، حرام ہے بھائی. بد نظری مت کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو. تو کیا کروں میں؟ پڑھائی مکمل کرو بیٹا، ہے پڑھائی مکمل کرو. تو وہ تو یہ پڑھائی کی تکمیل یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ ایسا ہی ایک آدمی بھوک سے بلبلا رہا ہے، کبھی ادھر سے روٹی چوری کر کے کھا رہا ہے، کبھی اس کے پراٹھے پہ نظر ڈال کے اس کو نظر لگا رہا ہے. بھوکے کے سامنے کبھی نہیں کھانا کھایا کرو، ایسے ندیدوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے ندیدوں کی طرح. تو اب لوگ کہیں گے نا بھائی کیا ندیدوں کی طرح دیکھ رہا ہے یار، تو کہیں پھر کیا کروں؟ تو اصل حل کیا ہے یار؟ یا تو یہ پیسے لے، اس سے روٹی خرید کے کھا لے، یا تیرے پاس اگر پیسے پڑے ہیں تو اس سے خرید کے کھا لے، یا اس نیت سے پیسے کما لے کہ میں روٹی خرید سکوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تین ہی آپشن ہے. اب آپ اس کو، ہماری سوسائٹی کیا آپشن دے رہی ہے؟ اس کو بھوک لگ رہی ہے، کبھی اس کے پراٹھے کو دیکھ رہا ہے، کبھی وہاں سے چورا رہا ہے، کبھی یہاں سے چورا رہا ہے، کبھی ندیدوں کی طرح، جیسے ٹھرکی لوگ نہیں بد نظری کر رہے ہوتے، عورت جا رہی ہے تو یوں ٹھرکیوں کی طرح پورا گلی کے آخر کونے تک پہنچا کے آتے ہیں. تو بھائی اب یہ ٹھرک کا، ہاں تو اب روٹی بھوک لگ رہی ہے، آلٹرنیٹ کیا بتا رہے ہیں اس کو؟ پڑھائی مکمل کر لے. وہ کہہ رہے ابا مجھے بھوک لگ رہی ہے، بیٹا ایسا کر تو امریکہ چلا جا، بیٹا میں تجھے ایسا، میرا مشورہ یہ ہے کہ تو روزانہ جاگنگ کیا کر. ابا یہ پراٹھے کا علاج متبادل تھوڑی ہے، پراٹھے کا متبادل پراٹھا ہی ہوگا میرے بھائی. حرام پراٹھے سے بچ کے حلال پراٹھا، یہی ہوگا نا؟ کیا خیال ہے؟ تو ہم لوگ بھی یہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اوٹ پٹانگ. تو لوط علیہ السلام نے قوم کو جب کہا لڑکوں سے بدفعلی مت کرو، تو کہا کہ شہوت تو ہے نا، تو اس کو عورتوں سے نکاح کر کے پورا کرو، بیوی بناؤ اس کو. ہم ہوتے ہیں نا لوط علیہ السلام کے، ہم وہاں بھی یہ مشورے دو لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. وہ کہیں پھر کیا کریں ہم، خواہش تو پیدا ہوتی ہے، تو پڑھائی مکمل کر لو. ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ مشورہ دے رہے ہوتے پڑھائی مکمل کر لو. تو وہ کہتے ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا. یعنی جو بھی دنیا کے کام ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور لڑکوں سے معاذ اللہ بدفعلی بھی چل رہی ہے. تو بھائی اسی طرح میرے بھائی، جب غلیظ لوگ فوش فلمیں دیکھ کے بھی پڑھائی کر سکتے ہیں، فوش فلم اور بد نظری کر کے بھی سارے کام کر سکتے ہیں، تو حلال کر کے بھی سارے کام
نکاح کر کے پڑھائی بھی ہو سکتی ہے, نکاح کر کے جاب بھی ہو سکتی ہے, نکاح کر کے جاگنگ بھی ہو سکتی ہے, جم بھی ہو سکتا ہے. نکاح کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے. ہاں نکاح کو جب مہنگا بنا دو گے تو پھر ہر چیز میں رکاوٹ ہے. یہ اس نکاح کی بات ہو رہی ہے جو اسلام نے نکاح بتایا ہے. سستے والا جو میں بتاتا ہوں, بیٹے کو لے کے جاؤ, لڑکی والوں کیا چماٹ مار کے ان کا نکاح پڑھاؤ, بہو کو ڈھالے میں بٹھاؤ, لا کے ٹھڈا مار کے دفاؤ یہاں سے, ہو گئی بس ختم. جتنی پھر دیکھ لو پیسے کتنے ہیں جیب میں, ولیمے کے پیسے ہیں نہیں ہیں. ہمارے نبی کا کوئی بینک اکاؤنٹ تھا؟ 11 شادیاں کی ہیں, 11 سب میں ولیمہ کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ جو میسر ہوا, کبھی ڈیلے نہیں کیا. ایک سفر سے واپسی پہ آپ کا حضرت صفیہ, جنگ سے واپسی ہو رہی ہے, جنگ کے سفر سے ہے بھائی, یہودیوں سے لڑائی ہوئی ہے, فتح ہوئی, کس قدر تھکے ہوئے, راستے میں صحابہ نے مشورہ دیا آپ حضرت صفیہ سے نکاح کر لیں. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں, راستے میں, ادھر توجہ, کہاں ہیں؟ راستے میں. اونٹوں کا سفر, جنگ کی تھکاوٹ, قتل و غارت جنگ میں, کتنی لاشیں اٹھائی ہوں گی. ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں, رات کو پڑاؤ ڈالا تو چلو جی نکاح, اور رات ہی کو رخصتی, کیمپ لگا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹریولنگ کے دوران نکاح ہو رہا ہے, اور اس زمانے کی ٹریولنگ آسان نہیں تھی, آسان ٹریولنگ نہیں تھی. تو وہیں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا, رخصتی ہوئی, اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیسے کیا ہے بھائی. اب ولیمہ کیسے کریں؟ آپ نے صحابہ کو کہا بھائی دسترخوان لگاؤ, جس کے پاس جو کچھ اچھا کھانا ہے لا کے رکھے. یہ اجتماعی کھانا ہی کیا ہے؟ ولیمہ. نہیں آئی میرا خیال ہے یہ باتیں تمیز سے نہیں, جب چماٹوں سے سمجھ میں یہ باتیں تمیز سے سمجھ میں نہیں آتی. تو صحابہ کسی کے پاس پنیر, کسی کے پاس دہی, کسی کے پاس روٹی, کسی کے پاس کھجوریں, سب لے آئے, سب نے مل کے کھا لیا. بھائی نبی کا ولیمہ ہے, جو جتنا کر سکتا ہے کر لے. یہ مت سوچو کہ میرے پاس ولیمے کے پیسے نہیں ہیں تو میں نے نکاح نہیں. بھائی نکاح میسر ہے, کرو. اور وہی طریقہ جو میں نے بتایا نا, ٹھڈا میں بار بار نہیں ماروں گا, لاؤ اور پھر دیکھو کہ یار اب ولیمہ کرنا ہے تو پیسے ہیں نہیں, اگر ہیں تو جتنی گنجائش ہے اس, مالدار ہو, بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے, چلو بھائی ایک ہال بک کرا لیا, لڑکے والے ادھر, لڑکی والے یعنی پارٹیشن کر دی, خواتین ادھر بھی, آدمی ادھر. اور دیکھا یار ابھی تو فی الحال پیسے نہیں ہے, جو تھے وہ سے ایک اور گائے خرید لی ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو اب چونکہ میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے, پیسے آتے ہیں تو میں ایک گائے خرید لیتا ہوں. تو اب یہ کہ اب جو ہے کرنا بھی ہے, تو یار دوستوں فون کیا, یار ایسا کرو آج ہم مل کے چلتے ہیں ذرا شنواری, ملا کے پیسے. میں نے ایک شادی میں ایسا ولیمہ بھی کیا, میرے پاس ہر طرح کے ولیموں کی رپورٹیں, ہر طرح کے ولیمے میرے. خیر تو چلتے ہیں یار, کہیں چلتے ہیں, ہائی وے پہ چلتے ہیں, بیٹھ جائیں گے یار, تو 2-3 قسطوں میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. آج ان دوستوں کو بلا لیا, چلو یار مل بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو وہ کہیں گے یار ولیمہ تیرا ہے, پیسے ہم سے لے رہا ہے, تو یار تیرا ہوگا نا, میں بھی تیرے ساتھ تعاون کروں گا, ٹھیک ہے, تیرے ولیمے میں بھی ہم اسی طرح بیٹھ کے کھا لیں گے. ولیمہ نام ہے اکٹھی بیٹھ کے ایک خوشی منانا, بس. ابھی نہیں ہے یار, گنجائش نہیں ہے. وہ کہیں گے شادی کیسے کریں؟ شادی کے لیے پیسے ضروری نہیں ہے, شادی کے لیے پیسے ضروری نہیں ہے. مہر معجل بھی تو شریعت میں ہی ہے, معجل. ابھی ہے مہر تو ٹھیک ہے, نہیں تو بعد میں دیں گے بیگم, جب مہر ہوگا اس وقت دے دیں گے. نکاح نامے میں بھی دیکھو نا, معجل موجل لکھا ہوتا ہے نا, یہ شریعت میں ہے. فوری ادائیگی ہوگی یا بعد میں ہوگی, تو اس میں شریعت نے آپشن دیا ہے, بھائی اگر نہیں ہے تو بعد میں دوں گا, کوئی بات نہیں. تو ولیمہ وہ مہر رکھا جائے گا, رکھنا ضروری ہے. نکاح کے صحیح ہونے کے لیے دینا ضروری نہیں ہے, وہ بیگم کی رضا پر ہے. بیگم کو سمجھا لینا, بھی دے دیں گے آرام سے, وہاں بھی تو بیٹھی بھی تھی نا ابا کے گھر, آ گئی ہے نا, میرے ذمہ ہو گیا, مہر دے دوں گا, کوئی بھاگا نہیں جا رہا میں. اب تو ویسے بھی نہیں بھاگ سکتا یہ کہیں, پہلے تو امکان تھا کہیں بھاگنا جاتا, اب تو بھاگ ہی نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی ولیمہ کیا بھائی, سمجھتے ہو, تو یہ والا ولیمہ بھی چلے گا. خیر, تو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ. اب دیکھو اللہ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا, قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو کیا مطلب, اب بیویاں مقدس ہو گئی, ہم ان کو پہلی رات میں بیگم کے پاس گئے, بھئی اللہ نے تمہیں میرے لیے پیدا کیا, سلوٹ. کہ وہ بیگم بولے گی پاگل ہو گیا ہے. بلکہ عورت کو بھی حکم نہیں دیا کہ شوہر کو سلوٹ کرے, وہ سجدہ کرے. فرمایا اگر حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ. ہاں, شوہر کی رسپیکٹ عورت پہ فرض ہے. فیمنسٹ عورتیں یہ باتیں سنتی ہیں بہت غصہ, بلکہ اب تو نیک عورتیں بھی میری باتیں سن کے غصہ ہوتی ہیں. شوہر بوائے فرینڈ نہیں ہے, شوہر کو شریعت نے محسن قرار دیا, لہذا عورت پر واجب ہے کہ شوہر کی تعظیم کرے. سمجھ, تو سجدے کی حد تک تعظیم کی اجازت نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے وہ, لیکن رسپیکٹ میں یہ نہیں ہے کہ سلوٹ مارتی رہے یا اس کے سامنے یوں جھکی رہے, بس یہ کہ تھوڑا سا تمیز, جمشید نہ بولے, جمشید نہیں تھا, اس طرح سے بات ہو رہی, اوئے ذرا, یہ نہیں ہوگا, آج کل یہ چل رہا ہے. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے
کیا کیا کہ بھئی یہ گائے یا جتنے جانور ہیں تمہارے لیے مسخر ہیں، خدمت گزار ہے. اب خدمت گزار ہے تو رسپیکٹ نہیں دینی، نہ ہم سورج کو سلوٹ کریں گے، نہ چاند کو، نہ گائے کو، نہ چوہے کو. خدمت تو سارے بھئی خادم ہیں. تو میں بتا رہا تھا محسن صرف ٹیچر ہوتے ہیں، آپ کے جو مینٹور ہے جس سے آپ بہت کچھ سیکھا ہے، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ ہے ٹیچر ہے. اور آپ کے خاندان کے بڑا بھائی ہو گیا، چاچے، مامے، پھپھے، تائے، یہ سارے کیا ہیں، ان کو یہ جب کوئی خدمت کریں گے تو اس کو احسان کہا جائے گا. اور جو آپ سے چھوٹے ہیں، چھوٹا بھائی، چھوٹی بہن، یہ سارے محسن نہیں کہلائیں گے. یہ جب خدمت کریں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ خدمت، احسان نہیں کہا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کو احسان نہیں کہا جائے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ احسان صرف انہی کا لینا چاہیے، اپنے بڑوں کا، جو جن بڑوں کی میں نے فہرست بیان کی ہے. تو اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا. تو جب بھی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھوایا جائے گا نا تو اس کے اس مذہب کے جو باطل عقیدے ہیں وہ اس کے دل سے کھرچ کے نکالے جائیں گے. یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ہر غیر مسلم کو اسلام قبول کروانے کا طریقہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. کہ مسیحی کو جب اسلام قبول کروایا جائے گا تو اس کی زبان سے الفاظ نکلوائے جائیں گے کہ میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. یہ اس کے الفاظ کہلوائے جائیں گے اس کی زبان سے. آج کے بعد میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہوں گا. کیوں؟ اللہ نے نہ کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. باقی تو ساری چیزیں مسیحیت اور اسلام میں سیم ہے. آخرت کا وہ بھی عقیدہ، جنت جہنم کا ان کا بھی عقیدہ ہے. باقی تو سب چیزیں سیم ہیں. اور جب یہودی کو اسلام قبول کروایا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں، معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا نہیں سمجھتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت مریم سے معاذ اللہ نقل کفر، معاذ اللہ، یہ بولتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے کہ ان سے معاذ اللہ بدکاری ہوئی تھی. تو جب یہودی اسلام قبول کرے گا تو اس کے یہ الفاظ اناؤنس کروائے جائیں گے کہ میں حضرت مریم کو اللہ کی نیک بندی سمجھتا ہوں، میں ان کو معاذ اللہ بدکار اور زانیہ نہیں سمجھتا. اور میں عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا مقدس پیغمبر مانتا ہوں جنہیں اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ یہودی سے الفاظ نکلوائے جائیں گے. ہندو جب اسلام قبول کرتا ہے تو اسے یہ کہلوایا جائے گا کہ میں گائے کو مقدس نہیں مانتا. یہ تمام مخلوق اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہے. جو خادم ہوتا ہے وہ قابل تعظیم نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ یہ سب ہمارے خدمت گزار ہیں. خادم سے محبت کی جاتی ہے، تبھی مجھے اپنی گائے سے بہت محبت ہے. میں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے، مبارک میں مذاق میں کہہ رہا ہوتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو مبارک نہیں سمجھتا، اپنے مبارک ہاتھوں سے گائے کو خود نہلایا. میں نے کتنی دفعہ نہلایا. محبت تو ہمیں گائے سے بھی ہے. کیا خیال ہے؟ تو محبت ہونا الگ چیز ہے. گائے سے آپ محبت کرو، بیل سے محبت کرو، کتے سے بھی محبت کر سکتے ہو. بلا ضرورت پالنے کی اجازت نہیں ہے اس کو. ہاں کسی ضرورت سے پالا ہے تو محبت تو ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ اس کو وہ بری چیز نہیں ہے، لیکن مقدس نہیں ہوگا، مقدس نہیں ہو سکتا. تو گائے کو کوئی جانور ہمارے لیے مقدس نہیں ہے. اسی طرح جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں ان سے جب اسلام قبول کروایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ بھئی آگ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا. جو سورج کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے یہ کہا جائے گا. تو یہ جب الفاظ اناؤنس کروائے جاتے ہیں نا، میں جب کسی غیر مسلم کو مسلمان کر رہا ہوتا ہوں تو بہت دفعہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کی خوبی ایسی نکھر کے سامنے آ رہی ہوتی. یار اسلام، اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ہمیں یعنی اسلام دے دیا ہمیں. کتنا اللہ نے ہم پر احسان کیا. کتنے پیارے الفاظ ہیں جب مسیحیوں سے آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے. بولو نہیں ہے. اللہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بتوں کی ہندوؤں سے بھی کہا رہا ہے بھائی پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو ہم معبود نہیں مانگتے. تو بیان جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ پھر رہ گئی ہے، کوئی بات نہیں.